امامت اور امام کے مفہوم کو کل کی تقریر میں واضح کریں۔ منصب الہی اللہ کا عہد، اللہ کا دیا، کسی بھی محکمے ڈپارٹمنٹ کے اشخاص کی ایک پہچان، ان کی محکمہ ہو، خصوصاً وہ محکمے کہ جن کا تعلق تنظیمی سرگرمیوں سے ہوتا ہے، مثلاً فوج ہے، پولیس ہے، کسٹم ہے، ایئر لائن۔ پہچان اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا، تاکہ عوام انہیں فوراً پہچان لیں کہ یہ کس محکمے کی ہے۔ اس کے لیے پورے دنیا کے ملکوں میں ایسے اشخاص کے لیے وردی مقرر ہے، وہ اپنی وردی سے پہچان لیں۔ فوج کی اپنی وردی ہوتی ہے تو پہچان ہوتی ہے کہ یہ فوج کا آدمی، اسی طرح پولیس کی وردی، اس طرح کسٹم کی ہے، اسی طرح ایئر لائن کی وردی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وردی ایک طرح کی ہوتی ہے، اس لیے کوٹا بھی پتہ چلے، اس لیے اسٹارس لگے ہوئے، تو اسٹار سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ اس کوٹے پر ہے، تو یہ عوام کے لیے آسانی ہے پہچان۔ تو امام جو آ رہا ہے وہ عوام میں آ رہا ہے، بظاہر وہ ان کی طرح انسان ہے، انسانی کہہ میں آ رہا ہے، تو ابھی پہچان کیسے ہو کہ یہ تمام انسانوں پر اس کو امام بنا ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے کوئی پہچان دی جائے تاکہ اس کو آسانی سے لوگ پہچان سکیں کہ یہ امام ہے۔ اس لیے اللہ نے آئمہ کو اور اس سے پہلے انبیاء کو جو سب سے بڑی پہچان دی، اس پہچان کا نام ہے معجزہ، یعنی نبی ہے، امام
امام ہے اس کی پہچان معجزہ ہے، ورنہ وہ امت اور نبی، امت اور امام برابر ہو جائیں۔ اگر معجزہ نہ ہو، معجزے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ نبی اور امام کی پہچان قرار دے سکیں، کیونکہ اللہ نے یہی پہچان قرار دی۔ اب جو لوگ معجزے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، اور پوری امت میں مسلمانوں میں بہت سے طبقے ایسے ہیں جو کوئی معجزہ نبی کا نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں، کہ جو عقل میں نہ آئے ایسی کوئی بات نبی نے کی ہی نہیں۔ جو نبی کے معجزے کے قائل نہیں ہوتے، امام کے معجزے کے کیسے قائل ہوتے؟ تو اب اللہ کی ادا کرتا کسی شہر کو امت اگر انکار کرتی تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کے انکار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز لائے، مطلب کیسے سمجھائے؟ مطلب اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ نبی معجزہ نہیں دکھاتا تو امت اور نبی برابر ہے، تو کیا پہچان ہوگی کہ یہ نبی ہے؟ کیا پہچان ہوگی کہ یہ نبی ہے؟ تو اس کے لیے جن لوگوں نے معجزے کا انکار کیا، پتا نہیں سب سے بڑا معجزہ سرکار کا کردار تھا، بات تو صحیح ہے، اور کتنے لوگ اس بات کا انکار نہیں کریں گے، اور کرے نا۔ اور یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے اس میں یہ بات درج ہے۔ رہ گیا معجزے کا انکار، تو میں 50 نام گناؤں گے، مشہور نام دے دوں کہ جس نے کہا کہ نہیں حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، تو میں مشہور نام دے دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ مشہور نام سر سید احمد خان، زندگی کے لیے نام صاحب، انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ نبی نے دکھایا جسے آپ معجزہ کہتے ہیں، معجزہ نہیں۔ اچھا، اب جو چیزیں معجزہ نظر آ رہی ہیں اس کی تجویز کیسے ہو؟ اس کا کیا ہو؟ مثلا قرآن میں ہے کہ صاحب حضور معراج پہ گئے، تو اب یہ معجزہ ہے، آسمانوں پہ جانا، بلندیوں میں جانا، سدرت تک جانا، یہ معجزہ ہے۔ تو سر سید احمد نے کہا خواب یہ بات ہوگی، کہیں تو خواب تھا۔ مثلا وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی کوئی معجزہ نہیں، قرآن میں بھی کوئی مثلا سورہ کہف ہے، اس میں درج ہے کہ وہ زندہ ہے اور کروٹ لے رہے 7 سال میں، 6 مہینے ایک کروٹ سوتے ہیں، 6 مہینے دوسری کروٹ سوتے، تو یہ تو معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی حضور کا خواب ہے، یہ خواب ہے حضور کا جسے اللہ نے وحی بنا کے دیا۔ اچھا، یہ خواب کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ خواب میں کچھ لوگوں کو ہجرت کرتے دکھایا گیا ہے، صاحب غیب نے ہجرت کی، تو حضور کو یہ خبر دی گئی تھی کہ تمہیں بھی اسی طرح ہجرت کرنا ہے جیسے خواب میں صاحب غیب نے ہجرت کی۔ سب تفسیر قرآن سر سید کی چھٹی ہوئی موجود ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اسے۔ تو اب معجزے سے انکار کی جگہ لائے کردار، ان کا معجزے وغیرہ کا ذکر نہ کیجیے، حضور کے کردار کی بات کریں، یعنی جو حضور نے معجزات دکھائے اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ظاہر کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کردار کی بات کریں، اس سے امت کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اور فورس اور طاقت یہ آدمی بالکل اگر معجزہ مان بھی رہا ہے تو انکار کر دے اور کہتا نہیں کردار سے کوئی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی، حضور کا کردار تو بہت مانا، لیکن ایک جملہ
اس سارے نظریے کو باطل کر دوں گا. اس لیے باطل کر دوں گا کہ اگر آپ معجزے کا انکار کر کے اس کی جگہ صرف کردار لا رہے ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے کردار، انبیاء کے کردار ممتاز، افضل، پاکیزہ، طاہر ہوتے ہیں، اور ائمہ کے بھی کردار، لیکن معجزے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معجزے کے جواب میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اس لیے وہ نبی محکم ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کردار لا رہے ہیں تو کردار کو اوپر آسانی سے مست کر دیتی ہے جو کہ ایک جملے میں بات تمام. اس لیے اس میں آسانی یہ ہے کہ جس فقیر نے فتوا دیا جو ایک حدیث بول کر دی، ان کا نہیں ایسے تھا، دوسرے نے کہا نہیں یہ کام آپ ایسے کر لیجیے، حضور نے کیا. گویا کردار تو کردار قرآن نے زمانت میں بھی پورے اسوہ حسنہ سب کے لیے نمونہ ہے، بہترین کردار سرکار کا آیت کی حد تک. لیکن جب آپ تاریخ میں آئے تو جہاں کے جہاں بات کر دیا، نبی کے کردار کو بھی اور ائمہ کے کردار کو بھی، اور بچ کرنے کے لیے مسالہ ہے مولد کے پاس مسالہ ہے. آپ زندگی کا کردار دیکھ لیجیے. ایک کردار آپ مجلس میں سنتے ہیں، ایک آپ تاریخ میں دیکھیں، دونوں میں فرق ہے. مجلس میں جو کردار حضور کا پیش کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، تاریخ میں لکھا ہے وہ کچھ اور ہے. اس لیے کہ بیانات کردار بناتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ مجبوری سی مجبوری کہ جہاں شکوہ کرنا پڑا انبیاء کو بھی اور ائمہ کو بھی. کردار ابراہیم کا ہے آپ کے سامنے. تاریخ میں لکھا ابراہیم نے 4 بار جھوٹ بولا، کردار تو مست ہو گیا. میں اوپر چلا تاکہ مجھے نبی کی یہاں کی مثالیں نہ لینی پڑے. اس کے کہتے مزاجی مسئلہ ہو جائے گا. میں تو سب بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی میں ان چیزوں کا ذکر کیوں کروں جو آپ جانتے ہیں. تو آسانی سے یہاں پر یہ مسئلہ درپیش ہو گیا. یہ تو کمال کا ہوتا کہ مثل آفتاب کے اپنے کردار کو بچا کے رکھا. اور اگر تاریخ کردار کو مستقل کرے تو نبوت خود پکارتی ہے، امامت خود پکارتی ہے. کیا تم سوچ سکتے ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ تاریخ کو سوال کرو یہ کیا ہے. اس لیے روایت نے یہ کہا، اس لیے دوسرا علم روایت کے ساتھ ایجاد کرنا پڑا. درایت یعنی روایت تو ہے کیسے ہو جائے گی، ایسا یہ بھی تو ہے روایت تو پھر درایت ہے. روایت اگر ہے تو یہ بھی تو پتہ لگانا ہے کہ راوی سچا ہے یا نہیں. جب راوی سچا ہے یا نہیں تو پھر علم رجال پیدا ہوگا. یعنی اللہ اپنی نبوتوں اور امامتوں کو بچانے کے لیے ذہن انسانی میں علوم کی بھرمار کر رہا اور علوم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، علوم پھیلتے جا رہے ہیں. اتنے اسلامی علوم پھیلے وہ صرف نبی کی نبوت کو سمجھنے کے لیے اتنا علم پھیل گیا. اب اس کو نہیں سمجھ کے کسی نے مولانا سے پوچھا علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ آپ نے کہا علم ایک نقطہ جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. علم پھیلانے کی جاہلوں کو ضرورت ہے. عالم کو تو معلوم ہے کہ پتھر کے جگر میں کیا
تلاش کے لیے. تو اس طرح جب کردار سے بات ہوئی ان کا یہ روایت بھی ہے، یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت. لیکن کہیں پر قرآن کی آیت آ جاتی ہے اور پھر مسئلہ یہ بھی درپیش ہو جاتا ہے کہ علم حدیث میں حدیث بیان کرنے والا بیان کر دے اور اگر قرآن کی کوئی آیت حدیث کی تردید کر دے تو امام نے فرمایا کہ ایسی حدیث کو دیوار پہ مارو. جو حدیث قرآن سے ثابت نہ ہو رہی ہو اور یہ قرآن معجزہ بنا ہوا اس معاملے میں کہ حدیث آئی اور آیت میں پڑھ کے کہا نہیں ایسا نہیں. تو تاریخوں نے حکومتوں نے کردار کو ماسک کرنے کی کوشش کی. کیوں یہ ضرورت کیوں پڑی؟ محفوظ تو نہیں رہنے دیا کردار کو. کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ ضرورت بھی سمجھ ایسا کیوں کرنا پڑا؟ مجبوری آ گئی. مجبوری آ گئی. مجبوری آ گئی کہ حاکموں نے اپنی مرضی کا اسلام رائج کیا. جب اپنی مرضی کی شریعت چلائی تو کچھ تو ایسے بات تھے جو اصل شریعت سے مطابق تھے انہوں نے تنقید کی. ایسا نہیں ہے قرآن نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو. حاکم پہ تنقید کی یہ کام غلط ہوا تنقید ہوئی. دیکھیے حکومتیں چلتی ہی تنقید پہ ہے. آپ کے سامنے یعنی صبح کو آپ بات کا انتظار سے کل بات کرتے ہیں اس پارٹی نے کیا کہا حکومت کو. طرف سے بیانات کرنے پڑے ہوتے ہیں سارے سبوں میں جو خاص 4 سطح اخبار کے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے غلط پالیسی کی وجہ سے یہ ہوا مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے اور یہ تنقید فلانا کام سے غلط ہوا. کہاں دیکھیں یہ الیکشن ڈالا گیا, کہاں دیکھیں اس سے ملک کو نقصان ہوا. یعنی پورا اخبار حاکم اور حکومت پر تنقید سے بھرا ہوتا ہے اور ہر ایک بیان دینے والا جانتا ہے کہ ہمارے اس بیان سے کچھ اصلاح ہوگی ورنہ بیان کیوں دے رہا ہے. اور آگے بڑھ جائیے محکموں پر نظام کیا ہے, بجلی بند ہے, پریشان عوام کو کیا جا رہا ہے, 50 طریقے کے بیانات ہوں پانی کے مسئلے میں, ٹیلی فون کے مسئلے میں, گیس کے مسئلے میں, مہنگائی کے مسئلے میں. اوپر چلے جائیے تو تجارتی نقطۂ نظر سے دیکھ لیں ٹریفک کا مسئلہ ہے. یعنی آپ بات کہتے ہیں تنقید حکومت پر, یعنی شاید ڈھونڈتے پھریے کہ کوئی شاید ایک ایسا بیان محمود اختر کا مل جائے کہ جو مشرف صاحب کے فیور میں ہو. وہ چاہ رہے ہیں تمام عوام سے تنقید کرو اور حکومت چل رہی ہو. یہ تنقیدوں کے باوجود حکومت چل رہی ہو. ادھر سے جواب آ رہا ہوگا, ادھر جواب میں کہا بہت مہنگا ہے, ادھر سے جواب آ رہا اور لوگوں کے بعد اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ امریکہ میں آتا کس حساب سے ہے اور روس میں کس حساب سے ہے اور انڈیا آپ کو تو حساب کے تاریخ کا مسائل نہیں ہے. اور کون جو آتا آ رہا ہے خرید رہا ہے مجھے تو پتہ چل رہا ہے اس ملک میں کتنے کلو نہیں کرا, اس لیے سب چپ ہو گئے. دوسرے دن کوئی بیان نہیں آیا آگے کے بارے میں نہیں سمجھ گیا آپ ہماری بات. یعنی میں چند موضوع سے آپ کو اپنا موضوع سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو جواب اس میں بھی غور کر لیجیے آپ. جواب جو آتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے. کوئی بھی حکومت ہے دنیا کی کوئی حکومت اور ہمارے پاکستان میں بہت جرائم ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے چوریاں ہو رہی, یہ ہو رہا ہے, دوبارہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, جانے سے نہیں ٹیلی فون سے نہیں. جواب ہے بھائی کتنے فیصد جرائم
تو جو جواب آتا ہے وہ کسی بڑی طاقت سے موازنہ ہوتا ہے، ورنہ بھی تو یہ کر رہا اس لیے حضور نے حدیث کے ذریعے جیسا کہ درد کی تصویر میں کہا میں نے کہ زمانہ آدم سفیدہ بولا جاتا ہے، سفی صفوت اسی نے بنا ہے، صفا پہاڑی یعنی کردار کی بلندی، جس کو سب سے پہلے کام ملا صفوت کا سفیدہ اسی میں اللہ لگا دیا، اس لیے کہ آدم کو پہلے بتانا ضروری ہے۔ اگر وہاں اس وجہ ہو گئی اس لیے ہمارے کہ جہاں سے خطا شروع کرنے کے لیے تاریخ میں چیپٹر بولا، جب یہ خطا نہیں ہے، جب یہ خطا نہیں فرمایا وجاہت کہ عوام کو یہاں نہیں ہے کہ حکومت سے الہی پر گفتگو کریں، اور اگر سمجھنا ہے تو ترک اولا کو سمجھو، یہ اولا کو سمجھو، یعنی اولا کو کیا کیا، اب یہ اولا بھی سمجھ لیجیے، الف واو لام چھوٹی یہ چھوٹا ہے، یہ اولا کہاں پر استعمال ہوا ہے؟
सेकेंड नंबर और दोनों अच्छे बुरा कोई ना हो, जो बेहतरीन हो उसे छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेना, इसे कहने के बाईपास। तो हमारे लिए ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें इधर से जल्दी जाना था, इधर से गुजर गए, शायद बच से आ गए, लेकिन कानून की नजर में यानी आवामी जुर्म नहीं है कि आपको यहाँ हुसैनाबाद मस्जिद में पहुंचना था, आपने कच्चे में गाड़ी उतार दी और मैदान से होते हुए सारी गाड़ी के आगे जाके वहां निकल पड़े, हालांकि रास्ता जो है वो घूम के आ रहे होते हैं, दो रास्ते होते हैं, पैदल वाले दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, उनका इधर से निकल लो, उधर से आएंगे पूरा राउंड लगा के पुल पे चढ़ो, ये बहुत पुल पे चढ़ो, ये बहुत पुल पे चढ़ो, 1 घंटे में पहुंचेंगे, इधर से 15 मिनट और पहुंच जाएंगे शॉर्टकट। लेकिन कानून ये कह रहा है कि असल रास्ता है, आप उसके आगे, इधर से खतरा है, कच्चा है, काम करता है, बढ़ सकता है, गाड़ी उलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी वजह से यह आसानी बनाई कानून की नजर, वरना कोई जुर्म नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं की, आपने कोई आसानी नहीं की, आपके सामने अल्लाह पसंद नहीं की कि और पसंद करें, इसलिए क्या ये बाजार में 2 तरह की चीजें होती हैं, नंबर 1 और 2 नंबर की चीज, तो लोग 2 नंबर से काम चलाने से 2 नंबर से काम चलाने, सवाल ये कि जब 2 नंबर से अब आप काम चला रहे हैं तो अव्वल नंबर बनाने की जरूरत है। चाइना की ही चीजें खरीदिए, इंग्लैंड की क्यों ले रहे हैं और फ्रांस की चीजें नंबर 1 महंगी क्यों ले रहे हैं? इस आगे दूसरा जो है ना 2,500 का फ्रांस का लेंगे, लेकिन चाइना का क्यों नहीं ले रहे हैं? 500 का मिल रहा है, 1000 से भी कम चलेगी क्या 800 का दूसरा? पता नहीं भाई, हमको फ्रांस बनाए क्यों भाई? पायदार कम से कम 5-7 बरस आराम से लस्सी बना के, आम का शेक बना के, आम के फसल में पिएंगे। चाइना का आज जाएंगे, 1 फसल निकलेगी, 4 आम काट के डालेंगे, आधा किलो दूध डालेंगे, चाइना का है। नुकसान हुआ ना, पता चला औला का फायदा क्या है और कौन का नुकसान क्या है, अभी आपको पता चल जाए। इसलिए रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों में औला हूं? इसलिए कि सारे वोट लिए, बच्चे ने कहा मैं आपसे पूछूंगी तो आप आपको मंजूर सकते हैं, मंजूर, तो ये आपकी मंजूरी हमारे लिए वोट हुए, है ना? मतलब मैं कहूँगी मैं खुदा साहब को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनवाना चाहता हूँ आइंदा इलेक्शन में, आपके मंजूर, तो ये सारे वोट मिले तो हमें, मंजूरी तो हमने कराई, वोट तो हमें मिले, लेकिन बनाना इनको हमने सारे वोट देंगे, साथ तो मेरा काम तो खत्म हो गया ना।
بھی اللہ بنائے گا، مزاج کی درستگی بھی کرے گا. اگر بستی میں مزاج جانا ہے تو اللہ انسانوں کے مزاج کو بلندی کی طرف لائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ برابر نبی بھیجے. پہلے آدم کو بھیجا تاکہ تمہارا دماغ کسی قابل ہے، تھوڑا سا بدل دیا. اگر اور ترقی ہوئی دماغ میں، مزاج کو اور بدل دیا انسانوں کو. کشتی دکھائی تو پانی پہ چلتی ہے، اس میں ہے نور. اور بدل دیا حضرت ابراہیم، مکان بنایا، دیواریں بدل دی. اب مزاج اور بدل ہوا. تو موسیٰ کو حکومت کے بنانے کا بلایا، جب حکومت کا مزاج ہوتا ہے انسانوں کا. اس کے مزاج کو انسان اشرف المخلوقات ہے.
وقت میں جب ملک کمزور ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ صدر ہے اسی نے وزیر خارجہ کا لے لیا منصب، اس لیے کہ خارجہ کمزور جا رہی تھی، بیرونی ملاقاتیں غلط جا رہی تھی، یہ ہونا پوری کے لے لیا کیا کرنے کا بھی اپنے پاس لے لیا، سیدھے سارا آدمی ہو گئے اب اسی کی راہ میں چلے گی ایک ہونا رکھتی ہے نبی اور سب برابر ہو جائے اگر موجودے کا انکار کر دیا جائے شرطان نمبر 3 کا سب برابر ہو آج سب میں بیٹھ جائے سب کے ساتھ ہم بھی سیاست تھا آپ بھی سیاست تھا تک ہاشمی صاحب جیل میں تھے اب مشرف صاحب وہ ہاشمی صاحب برابر کل وہ جتنے میں تھے مشرف صاحب اور وہ برابر سب برابر ہوگا ساؤنڈ بڑھتی بڑھ اتنا شاید کو خبر نہیں تھا جنگ ہے کہ بڑھتی بڑھو اس لیے کہ ہر سیاستدان بڑھتی نہیں پہن سکتا اپنے سے بہت مداخل ہو چھوٹا سا رینجر بنے میٹرک کے بعد ترقی کرے پھر اس کے بعد جناب کیپٹن بنے پھر اور ترقی کرے برسوں لگیں گے پھر اس کے بعد وہ میجر بنے پھر میجر جنرل بنے پھر اس کے بعد آئے شرف صاحب کے مقابل ورزی بنے ہم بھی ورزی بنے تو اتنے دن کون لگا ہمیں چاہیے 5 پاس اسی میں تاریخ مست ہوتی چلی گئی ہم جیسا لگے ہم اس جیسے لگے اسی میں ساری عمریں امتی گزر گئی لیکن جھگڑا نہیں ختم ہوتا یہ بھی سمجھ لیجیے جھگڑا اپنی جگہ رہتا ہے سچیاں گزر گئے جھگڑا اپنی جگہ رہتا کیوں اس لیے کہ بھائی انہوں نے کہا صاحب یہ لیاقت علی خان کا قتل کس سن میں ہوا تھا پھر بھی کتنے برس ہو گئے 50 سال 56 سال اب 56 سال کے بعد لیاقت علی کسی کا کیا بگڑا اب تو قاتل بھی نہیں ملتا اور قاتلوں کے قاتل بھی نہیں ملتا اور اس کے بعد کے جتنے قتل ہے تو پتہ چلا فائل زندہ رہتی ہے کورٹ میں اس مقدمے کا
اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کا مقصد سینا جا رہا ہے. جو چڑھایا بیٹھا ہے اگر بیٹھا ہے سب تو اپنے اپنے ہوتے مبارک کاغذ کے سپورٹ میں تو ہے. نبوت اور امامت کے ہوتے کاغذ کے سفارت کے لیے ہوتے عالمین کے لیے ہوتے. اس لیے آنا پسند کرو کہ کائنات کو مولا چلا رہا کم تک نہیں چلا سکتا. اس لیے اسے موجودہ عطا کیا گیا. موجودہ پہچان ہے نبی کی امام اور موجودہ اس کے اختیار میں چاہے دکھائے چاہے نہ دکھائے. جہاں چاہے خاموش ہو جائے وہ کون سی جگہ کیا خاموش ہو جاتا ہے اور موجودہ نہیں دکھاتا. یہ بھی سمجھنے بچے اور جوان کہ معجزہ نبی کے پاس کے امام کے پاس کہاں دکھائے گا کہاں نہیں دکھائے گا. معجزے کے معجزہ دکھائے گا. معجزہ کو روک ملے گا. جہاں جاتی مسئلہ آ گیا وہاں خاموش. کوئی موجودہ نہیں دکھا. یہ کوئی کہ کسی نے کہیں پر بیٹھ کے برائی کی اور وہ آیا تو میرا دشمن نے مجھے برائی کی. یہ ہے ذاتی مسئلہ. معلوم ہے پتا ہے بتائیں نہیں. ہاں اگر ایسا موقع آ جائے اب آپ نے اعلان نہیں کریں گے اس کو بتا دیں اگر ضرورت کے تحت تاکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات انہیں نہیں معلوم. آسمانوں کی بات کر رہے تھے کائنات کی بات کر رہے تھے امام ساتھی. اور ابھی بھی رہتا اتنی دیر میں جب وہ پہنچا تو آپ نے ساتھی سے کہا صبح کو میرا غلام غائب ہو گیا ڈھونڈواؤں میں نہیں ہے. اب وہ جو سن چکا تھا آسمانوں کی باتیں کرنے دیکھتی آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں کو پتا ان کا غلام غائب ہو گیا. آپ بولے آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تو نے کیا سوچا ہے کہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے ہمارا غلام غائب ہوا. تو اپنی ذات میں معجزہ نہیں دکھاتے یعنی عام زندگی گزارتے ہیں عام انسانوں کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ دکھ بھی سہتے ہیں رد کر سکتے ہیں غم بھی سہتے ہیں رد کر سکتے ہیں برائی بھی سہتے ہیں رد کر سکتے ہیں لیکن نہیں ایسا کرتے اس لیے کہ ذات کے لیے نہیں آئے اس کی ذات کے لیے آئے. اپنی بڑائی کو قربان کرنا ہے اس کی بڑائی کے لیے. جہاں کوئی ایسی منزل آئی کہ انسان بندے کی طرف دیکھنے لگے کہیں یہی تو خدا نہیں وہی ترتیب کی یعنی وہ منصب جو بڑا منصب ہے لینے کو کسی وقت تیاری نہیں ہوتی اور بندہ تیار بیٹھا ہے انسان کی طرح اپنی خدا ہے اور یہ بنا نہیں جنا ہے. آج کا دور ہو بڑا منصب کون نہیں لینا چاہتا. اب خدائی سے بڑھ کے تو کوئی منصب ہے نہیں. سب سے افضل نبوت امامت ولایت یہی سب کچھ ہے. وہ سب کچھ ہے اس سے اوپر تو خدائی ہے. تو جو خدائی کو بنا کرنا چاہو دوسری کی باتیں نہیں کرو شرک کی باتیں نہیں کرو عقیدہ دیں گے سب لا دیں گے ہم خدا ہے خدا وہ ہے. وہ چھوٹی موٹی حکومتیں سمجھے تو آپ نبوت کیا ہے پہلے سمجھے تو امامت کیا ہے. یہ آرام بولنے والے انہیں میں حکومت بنانا ہے تو ان جگہ جائے کیا دے سکتا ہے وہ سمجھ ہاں وہ بھی شرط ہے یہ بھی شرط. ہاں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے آپس میں جگہ حضر سے تو پھر اوپر تک چلے جائیں. ابراہیم ایک شہزادہ نمرود ایک شہزادہ ایک شہزادہ
سے آپ مقابلہ کر دے سکتے. یہ ہے میسج پوری تقریر کا آج کا. میں سے نہیں ہو سکتا پورے اسلام کو سمجھا کے یہ میسج. اگر ایسا نہ ہوگا تو اپنا نام علی کو نہ دے دے گا. علی نام رکھ کے بتایا کہ دین میں جو کچھ ہوگا آنے والا ہوگا. اس کو ہم نے تھرڈ کلاس نہیں بنایا. کہیں پہ بست نہیں نظر آئی تو پتہ نہیں چلا کہ ہم بست ہیں تو ہم مولا کو بن نہیں سکتے. اور ہم مولا تو کیوں نہ ان کو ہم نے ایسا بنایا. اس کوشش میں 1400 برس مسلمانوں نے گزار دیا. اچھا اور اگر اس میں بھی ناکامیاب ہو جائے تو اس اسکیم میں بھی فیل ہو جائے کہ مطلب ان کو اپنے برابر بنا ہونا بنا پا تو پھر کیا نتیجہ پھر قتل کر آخری حل تاریخ کا آخری حل کیا ہے قتل کر. کیوں قتل کیا مجبوری ہے انہوں نے کیا کیا وہ کچھ نہیں کہتے. پھر سوچیے میں تاریخ امامت پر ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ریسرچ ورک ہر لفظ ریسرچ کا ہوگا. یہ حوالے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کسی امام نے علی سے لے کر اور آج کے امام تک کسی پہ حملہ نہیں کیا, کسی حاکم کے لیے لشکر نہیں بنایا, اسلحہ نہیں جمع کیا, کسی کی کبھی زمین نہیں چھینی, کسی کی اولاد کو کبھی قتل نہیں کیا, کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا, کسی کی عورت کو اسیر نہیں کیا. جو دنیا والوں کے حاکم ہو وہ سوال میں نے نہیں کیا. پھر دشمن یہ پتہ لگانا, یہ پتہ لگا لیں تو تقدیر کو ختم کریں. آج کے میں مسائل تک آ جاتے یہ بات سوچنے بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے کیوں نام لیتے جاتے. علی مسجد پر چپ بیٹھے اسی مدینے میں حملہ کیا, شکایتیں آتا ہے تلوار نہیں نکال دیا کر ہم کھائے. تو آپ کہہ رہے ہیں علی نے تو نہیں نکالی, آپ کی حسرت اپنے بڑا سب آپ کھا کے نکال دے, تمہارے کہنے سے نکال دے. اگر نکال دیتے تو آپ کو لکھتے اس لیے جھگڑا ہوا کہ علی نے مدینے میں تلوار نکالی اپنا حق چھیننے کے لیے. بڑے مزے آتے ہوتے تاکہ تم یہ کہو کہ ایسا نہیں کیا. کیوں چھینے چیز تو اپنی منصب جاتا نہیں, زمین جاتی اور جاتی, دولت آتی اور جاتی ہے. دولت کا دکان دولت آپ تمہاری, دولت آپ تمہاری. دیکھیے دولت لفظ ہے ایک وہ حسن عربی میں دولا بنتا ہے. فاطمہ تو فاطمہ دے کو ساتھ یہ ربی کا پہلا ہے دیر بات دے لگتی اور جب دے کو ہٹا دیتی تو دے کی آواز آتی. توبہ یہ توبہ نہیں, توبۃ النشور یہ پھر دے ہے. سمجھے نا دیر میں لگانا لگے کہ ہاں کرتے تو یہ لفظ کیا ہے دولت. حسبیت کو دولا اس لیے کہتے ہیں سراج دولا, عاشق دولا, شجاع دولا. دولا نہیں دولت, سمجھ لے نا. دولا کیا بنا, دولا بنا جائے تنہا پرانی لفظ تنہا. تنہا کہتے ہیں عربی میں ڈول کو, جو رسی سے ڈول ان میں جاتا ہے. وہ دائرے کی شکل میں, چونکہ ڈول جو ہے وہ دائرے کی شکل میں جاتا ہے, پھر ٹھہر جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر ڈالے, پھر واپس جاتا ہے. چونکہ
سے پوچھ لیا تھا دولت نے. انہوں نے کہا ہاں دولت اندھی ہوتی ہے. یہ کہاں پہنچی کیا ہوتا ہے جس سے بات ہوتی ہے آپ کو خود ہی بڑی پریشانی بار بار ہو جاتی ہے. اس دل تک پنچر لگاتے تھے سائیکل میں ہو گئی پریشانی. اندھی کون سی پنچر لگانے والے لگا اندھی تو آئی آتے ہوتی تو آتے لگا. پورے پاپا بیچنے والے کے پنچر لگانے والے کے تب تک تو یہ آیا صاحب ہم نے بھی بڑا جلدی اور یہ ہم نے یہ خریدا اور یہ خریدا 4 گاڑیاں خریدی وہ بیچی بعد میں ہم شروع ہو بنائی اور وہ کہانی سنا رہے گا کہ اب کروڑ پتی آپ کہتے ہیں گھومتی گھانے سے پہنچ گیا تو اس نے کہا اندھی ہوتی ہے. جب ہم نے کہا تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اندھی ہوتی کانتی نہ ہوتی تو لنگڑے میں تو یہ بچایا کیوں ہے یہ فنون لطیفہ کیوں تاکہ بات کو سمجھایا جا سکے. تو دولت آنے گھومتے رہنے کا گاؤں میں چلے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی وہاں. آگے محمد کے لیے اس کی حقیقت یہ حقیقت آگے محمد جی نے تو سمجھا قرآن سے. اس کے رہنے کی ضرورت بیت المال بھر گیا شام ہونے سے پہلے بڑھ گیا. جب بڑھ گیا ایسا ایک سکہ بڑھ گیا کمانے سے وہ بیت المال میں پانی چلتا مسلح نماز پڑھی اس اپنانے کی دولت کرتا ماس رات آیا اس نے وہاں خالی سے جب پتہ اگر آپ کو مل جاتا تو آپ کیا کرتے اس لیے کہ لاکھوں منوں کھجوریں آتی تو آپ اکیلے کیا کھاتے. تو اچھا یہ پتہ لگانا چاہ رہا کہ اگر پتہ ہمیں مل جاتا تو ہم کیا کرتے. غلاموں سے کہا یہ سامنے کے جتنے دالان ہیں یہ سارے دروازے کھول تو مجھے بھی غلاموں کے دروازے کھولے تو چھت تک کھجوریں بھری ہوں. یہ دیکھا جو بدل نہیں ہے پھر بھی ہے. غلاموں سے دروازے کھولو اس کا کلیجہ بنے گا. 70 دالانوں میں کھجوریں بنی تھی. اتنا بڑا اسٹاف تھا انہیں کہا گیا جو حقدار تھے بدل ملتا تو نہیں بدل ہوتے. تو دولت اگر یہ سمجھ رہی ہے تب پہ رہتے کہ کہیں یہ چھین نہ لے. ہر وقت اکیلے میں یہی باتیں ہوتی. منصور دولت کی سزا ہے اس سے قریبی آدمی نے کہا اب تو آپ کو تک تو تاج مل گیا جس کے لیے آپ لڑ رہے تھے. آپ کو ذرا بنی ہاشم اور سادات اور اولاد فاطمہ کے ساتھ اچھا رویہ ہے. ہاں دل تو چاہتا تھا کہ ہمارے بنی ہم ہیں ہمارے چچا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے مگر ہم کیا کریں دل انہیں کی طرف چکتے اپنے تب کو تاج لے لیا. ہماری ضرورت پہ کوئی سر چکانے نہیں آتا آپ کے پاس دولت نہیں پھر بھی دل اسی طرف چک رہے اس کا ہمیں حسد ہے. آپ پتا چلا کہ حسد کس بات کا تھا سامنے آ جائے گی کہ حسد کس بات ہے. دولت نہیں اللہ نے کہا انسانی تو حسد کرے اس لیے کہ ہم نے 2 چیزیں دی ہیں اولاد فاطمہ کو ایک حکمت اور ایک کتاب. نہ کتاب کسی کے پاس نہ حکمت کسی کے پاس. یہ چھپی ہوئی کتاب آپ کے پاس اس کی بات نہیں ہوئی. کتاب یہ کتاب نہیں سمجھ پائیں گے. یہ کتاب کہاں ہوئی آپ کے گھر میں کاغذ نہیں ہے. کاغذ کمپنی نے اتاری
قلب محمد میرے اس جملے کی قیمت کون دے گا اور کون دے سکتا ہے جو یہ بھی لٹ رہا ہے. ہمارے بڑے اچھے دوست ہو جب 20 سمندر میں دریا میں پہنچ گیا مگرمچھ دوستی بن گئی تھی. کہنا بھائی ایسا ہے کہ دوست ہو اب دوستی کہاں پیدا بندر کہنا کیا کہتے ہیں بھائی ہمیں تمہارا دل کھانا جان سے دریا کھا جائے گا چین پار کے دل نکال دے گا. بندر کے تھوڑا سا عقل ہے میرا سرکار نہیں بتا کون سی چلے گی جب درخت سے ہم پوجے بھی آپ کے اوپر شام کو تب بتا دیں جو میں ڈیڑھ پہ چھوڑ آیا اور کس کو دل دیتا ہے تو اس کی کتنی بھی ہو کہہ دیتے ہیں ہمارا کلو جگر محاورت جس کے نہیں سمجھ میں موجودہ وہ نہیں سمجھتا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کسی کا نہیں لیا. یہ مسئلہ کیا ہے تم آ دو. اب مثال سمجھ یہ جھگڑا کیا ہے چھوٹا سا جھگڑا اب آپ کو سمجھ میں آ جائے. مثلا یہاں بھی روزانہ تو لائٹ بند کر کے جب پتہ نہیں پڑنے والوں نے کورونا والوں نے بات بنوانی نہیں چاہی کل سے دیکھا ہے نا کورونا والوں کو دیکھا ہی میں دیکھا یہاں کی بولی ذرا اقتدار بھاری بندم پر میں کیا یہ مجلس ہوتی نہ بلائے وہ خدا نہ کرے کوئی شریر بیٹھا ہو اچھا کچھ کہہ نہیں سکتا قانون ہے 1 گھنٹے تو بچا نہیں سب کیا کریں بس جا کر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ضلع تو بیچارہ مٹی رہا کہ حکومت کی بات کریں اتنے کا واٹ کم ہے ایسا وہ وصول کر دیں جو کچھ وصول کرنا ہے عوام سے وصول کر دیں. بجلی کی ہمیں سے وصول بجلی بنانا کے مالک ہم سے پھر دیں بٹن دبانے کے خطاکار اس پہ بھی بڑے جا رہا ہے. ایک بل جلائیے جہاں ضرورت ہو وہیں جہاں جا رہے ہیں وہیں کا جلائیے. پہلے چکا چون گھروں میں ہو رہا ہے یہ کپڑا بھی وہ کپڑا بھی بات کی بھی چل رہی کچن کی بھی چل رہی. اب سب ذرا تھوڑی تھوڑی بابت ہو رہے ہیں لیکن ہاتھ چل رہی جس نے جا کے جلائی ارے تم نے بچے نہیں بجھائی. تو یہ قانون سمجھے نا تو انہوں نے بند کر دی. خدا نہ کرے ابھی بند ہو جائے بند بھی کرے تو کیا آپ کو خالی مسائل پڑے جنریٹر تو ہوئے وہ خوبی کریں جاپان میں پیچھے آئے لگے زبان میں ضرورت ہے بنا کے دیتے ہیں صرف پاکستان اور صرف پاکستان میں جنریٹر بکتے ہیں اور کہیں باہر نکل کے جائیے تو پتہ چلے بعد میں کہہ سکتے 100 برس ہو گئے بجلی گئی 100 برس ہو گئے بجلی اور یہاں 50 برس میں کتنے لاکھ بار گئی. یہ ہے بجلی کا مسئلہ. اگر ایسے میں جب یہ ہوا اندھیرا تو خدا بھائی اٹھے امام
بڑے محمد کی کوئی شمع یہاں رہتے ہیں نا مجھے پتا ہے شمع کہاں ہے. ابھی مجھے میں مطلب لیا ہے مطلب بھائی شمع آتی نا بالکل دھوپ ہے تھوڑی سی روشنی ہے لیکن موبائل کی بات نہ کیجیے. سمجھے موبائل کسی کے پاس نہیں بنا ہے آپ کو موبائل اٹھاؤ. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جب سے محمد تصور یہ کیجیے اب کسی نے جلدی سے جو بہت سگریٹ باز ہے کر دے دی جلدی سے انہوں نے اچھا جب گئی اسے ٹائم آئی کتنے بجے آئی وہ چپکے سے آ گئی بیٹھ گئی کون ابھی جائے اب اس نے جناب گئی اس نے جیبوں کا صفایا شروع کیا. اب ابھی اس کا کام جاری تھا جتنا اس کا ٹارگیٹ تھا اتنے ٹائم میں کیا کیا اٹھانا ہے جو تاک لیا اس نے تاک لیا کا جب سمجھتے ہیں نا یہ ہے ایسے میں یہاں کا نہیں ہے یہ خالی اردو میں تاک لیا تو بچوں کو سمجھا دو تاک لیا گیا یعنی نشانے پہ یہ کھانا ہے یہ راجستھان میں حیدرآباد جب پڑھ کے آئے انگلینڈ سے نئے تو اسٹیٹ تھی ان کا بھائی راجا صاحب کے ساتھ سارے سپاہی رہے اور پہلا دن ابھی ہو گئی سونے کے بنتے سب سونے کے جواہرات ذرا یہ ہے کہ بھائی ہوشیار رہنا ہر طرح کے دونوں آدمی کھڑے ہو راجا صاحب آئے اسٹیٹ میں تھے تو انہوں نے باہر کے دیہاتوں سے اجڑ بلا لیے لاٹھی والے وہ کبھی آئے نہیں کہ میں بولا بھائی علاقے میں آئی تھی پرولا اس کے علاقے میں اسی ایریے میں جانے میں سنا وہ علاقے میں لے کے آئے ان کو بس یہ پتا تھا راجا یہاں ہے ہم جو رعایا ہے وہ راجا یہاں ہے اور ہمیں ہوشیار رہنا. اب وہ ایسے میں شب آزو کے پہلے دن راجا صاحب جب راؤنڈ کرنے کے لیے امباڑے میں آئے چوکس میں اب تو مومنی تھے وہ آئے اب وہ زیارت پڑ رہی اب وہ تیار کریں کہنے لگے مجھے طاقت ہے یہ کہا یہ ہے یہی لے گئی کیا یہ لے گئی ہے تب ہم ادھر سارا غلط ہے یہ سونے پہ سارے بچے رہتے ہیں کئی لوگوں سے ہوشیار ہو بھیا بڑی بدنامی ہو یہ کوئی بھی لفظ چیز کو تو وہ چھوڑ بھی طاقت ہوئے. اب جب آپ نے ماچس جلائی اور شمع تو شمع ہوئی روشنی کر رہی جب روشنی کر رہی تو ہوا حیران اس کی نہ آپ سے دشمنی نہ آپ سے دشمنی نہ آپ سے دشمنی اور میں نے کسی سے دشمنی تھوڑی اس کی دشمن اس وقت ہے شمع اس نے اس کے چہرے کو پہچانا
پہلی تدبیر جو کل سوئم کی بن گئی تیرے لیے بھی ایک ہاتھ اس میں میں نے یہ بات کہی کہ بھائی 10 سال سے حسین چھپ بیٹھے مدینے کیا بات آج اس لیے کہ جو آزادی چاہیے ہاتھ حسین کچھ نہیں کہہ رہے ایک کیا حسین نے کہا کہ یہ غلطی یہ کہا کچھ چھپ بیٹھے لیکن کیا دشمنی وہ یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں ان میں کی ایک بھی صفت حسین میں نہیں ہے پھر مجھے دیکھیں اور میں سارے کام آزادی سے کر نہیں پاؤں گا لوگ کہیں گے میں یہ نبی کا نواسا یہ کام نہیں کرتا تو کو کر رہا نہیں ہوا یہی ہوا وہ تو بڑے نمازی ہیں اور وہ تو بڑے ظالم ہیں اور تو یہ تو جھگڑا عوام نے اٹھایا عوام چکی بیٹھے رہتی وہ واقع تو اچھا تم بڑے اعلیٰ ہو گئے ہمیں خط لکھ رہے ہیں کیا آپ آئیے ورنہ فاسق و فاجر ہمارے سر پہ آ جائے گا تو نمازی نہیں چاہ رہے تھے شرابیوں کا امام بنے تو آپ امام پہ واجب ہے اس لیے کہ امام پہ واجب ہے امام کا کام ہے کہ جب کوئی مدد کے لیے پکارے امام فوراً عوام کی مدد کرے حسین نکل پڑے تو اپنے لیے تھوڑی نکلے مسلمانوں کے لیے تم ڈربوں کو گزرو اب تھوڑی ڈربوں گزرو اس سے ڈر چلو باتیں اب یہ کہیں کہ معاملہ آپ کا ایسے سدھرے تم آؤ گے نہیں ہمارے ساتھ تم ہماری مدد کر نہیں سکتے آپ تو ہمیں اکیلے کرنا اور حد لیجیے کہ اکیلے کا کام ہے صرف گھر والوں کو لے کے نکلے اگر چاہتے ہو شامل ہونا تو آئیے جسے بات کرتی وہ آگے حدی بات ہے مسلمان ہے مسلموں سے جہاں ہے وہ کہنا قسمت اچھی تھی جو آ یہی کوئی نام نہیں جانتا کچھ ایسا نہیں تھا غلام مشہور ہو گئے پتہ چلا غلام کی حسین کا ساتھ دینے تو تعلیم میں آفتاب کی طرح اور اس کے بعد معصوم کے لیے قربان کرنے کا کبھی بچ گئے نا بچ گئے نا تمہیں کیا پتا کیسے بچا ہے ڈوب کر پار کر دیا اسلام آپ کیا جانے کر بنا کیا ہے ڈوبا تشریح اسلام چھوڑ گئے طوفان گزر میں تھی تشریح اسلام حسین نے آواز دی اے نانا کی تشریح اسلام تیرے سینے میں سوراخ کر دیا گیا پانی بھرا ڈوب جائے گی لے میں سینے اپر قلم ہو دے گا سمندر پر پانی پر ابھار یوں کشتی اسلام اصل کے وقت ڈوبنے سے بچ گئے حسین سونا ہے کہ پتھر اور کشتی بچ کر پانی میں پھیلی ہوئی تھی ڈوبنے سے بچ گئی بار بار کشتی اسلام نے پکارا حسین تم سو گئے اس کو بچا کر تم سو گئے کشتی بچنا اور ہے حسین تم نے کشتی کو بچا کے ڈوبنے سے لیکن حسین کشتی کو منزل تک بھی تو جانا ہے اور منزل تک جانے کے لیے ہمیں بار بار چاہیے حسین ہمیں بار بار
وضعیت کو آج آپ پتہ لگا سکتے ہیں. واقعی کربلا 1400 برس کے بعد یہ اپنے آپ کو سمجھا دیتا ہے جب کسی نے کہا رب آپ دھوپ میں نہ رہتے السلام علیکم
وقتيك واقي